اگر کوئی پچھلی امت کے نبی پر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے، اور وہ ان کی امت پر ایمان لانے کے بعد اس شریعت کے مطابق نیک اعمال کرتا ہو، کیا اس کو ہم اس امت کا ولی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس کو ولی کہا جائے گا کہ وہ اپنے نبی کی امت کا ولی ہے، اپنی نبی کی امت کا ایک بابا ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہو، اگر ان کی شریعت پر عمل کرے، نیک اعمال کرے، اس امت کا ولی ہے۔ اور آج کی جدید زبان میں جو عامیانہ زبان ہے، یعنی اس امت کا ایک بابا ہے جس نے اس شریعت پر عمل کیا۔ اب اس امت کا ولی اور نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام کی امت میں پیدا ہونے والا شخص جو شریعت پر عمل کرے اور وہ بھی ولی ہو، تو دونوں کا مقام برابر ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ پچھلے امتوں کے اولیاء اکرام اس امت کے اولیاء کے برابر نہیں ہیں، بلکہ سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیک بن جاؤ، شریعت پر عمل کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کی محبت و معرفت حاصل کر لو، تو اس امت کا جو ولی ہوگا وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوگا، عالم ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو وہ بنی اسرائیل کے امت کے ولی کے برابر نہیں ہوگا، بلکہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہوگا۔ یعنی اس امت کے اندر پایا جانے والا اللہ کا ولی پچھلی قوموں کے انبیاء کی مثل ہوگا، تو اس کا درجہ کتنا مقدس و بالا تر ہوگا۔ اس نبی کے امتیوں کی شان، ولایت کی شان اور کمال کی بات ہم بعد میں کریں گے، آئیے پہلے ان کو سمجھ لیں کہ جو پچھلے نبیوں کے ولی بنے ہیں ان کے پاس کیا طاقت تھی، ان کے پاس کتنا کمال تھا۔ اگر کمال ان سے ثابت ہو جائے، اگر حدیث میں بیان ہو جائے، اگر قرآن میں بیان ہو جائے، تو یہ بات اصول نص سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر ادنا یہ کام کر سکتا ہے تو اصولی بات یہ ہے کہ جو اس سے اعلیٰ ہوگا وہ یہ سارے کام اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر پچھلی امت کے ولی کوئی کام کر سکتے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ جو اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ علم کا ہے، اعلیٰ معرفت کا ہے، وہ سارے کام بدرجہ اتم بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم کے حجرے کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت زکریا نبی ہے، رسول ہیں۔ حضرت مریم اس قوم کی ایک نیک ولیہ ہیں، نیک عورت ہیں۔ حضرت زکریا چل کر جاتے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ امتیہ چل کر نبی کے پاس آئے، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ وہ چل کر گئے۔ ولی اگر کوئی کام کرے، نیک شخص کوئی کام کرے، وہ امت کے لیے باعث برکت تو ہو سکتا ہے لیکن باعث سنت نہیں ہو سکتا۔ ولی اگر کوئی کام کرے، ولی سے کوئی چیز ثابت ہو جائے، وہ باعث برکت ہے، باعث سنت نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی کوئی کام کر دے تو وہ امت کے لیے باعث برکت بھی ہوتا ہے، باعث سنت بھی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے کا ثواب پوری امت کو ملا کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی معرفت رکھنے والا ہو، کوئی اللہ سے محبت رکھنے والا ہو، تو اس کی بے ادبیاں نہیں کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں زبان درازی نہیں کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اللہ کا خوف کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اگر کسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرنے والا ہو یا عبادت کرنے والی ہو، یا اس کے پاس علم معرفت زیادہ ہو، اس کے پاس اللہ کی پہچان زیادہ ہو، اس کے پاس علم غیب زیادہ ہو، یہ نبی کی سنت سکھاتی ہے کہ موسیٰ کا خضر کے پاس چل کے جانا اس لیے ہے کہ آنے والی قوم کے لیے ولیوں کے دربار پہ جانا، علم سیکھنے جانا، علماء کے پاس چل کے جانا، وہ صرف باعث برکت نہ ہو بلکہ نبی کی سنت بن جائے۔ حضرت زکریا کا مریم کے آستانے پہ چلے جانا صرف اس لیے نہیں ہے کہ مریم چل کے آئیں تو باعث برکت ہو جائے، لیکن نبی کا چل کے چلے جانا، رسول کا چل کے چلے جانا اس لیے ہے کہ اگر تم بھی کسی کے آستانے پر چل کے جاؤ گے تو یہ نبی کی سنت ہے، باعث برکت بھی ہوگا، باعث سنت بھی ہوگا۔ یہ ہے کسی کے دربار پہ برکت لینے جانا۔ وہاں جا کر زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ تو نبی ہیں اللہ کے، اولاد کی دعا فرمانی ہے، کھڑے ہوتے، نیت باندھتے، دو نفل پڑھ کے کہتے۔ اللہ نے قرآن میں یہی ارشاد فرمایا نا جو عالم ازل سے علم چلا آ رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ لو اور صبر سے مدد مانگ لو، بس یہ دو وسیلے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ ازل سے علم خدا میں یہی تھا، لیکن وہ نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود وہ جب مریم کے آستانے پر کھڑے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ موسم تو نہیں ہے، بن موسم کے تازہ تازہ پھل بند کمرے کے اندر جہاں پر تم باہر آتی نہیں ہو، کوئی اور داخل ہوتا نہیں ہے، یہ بند کمرے میں پھل کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو قرآن بیان کرتا ہے، میں آپ کو قرآن سے سمجھا رہا ہوں، سورتیں اٹھا کر پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا جناب
یہ پھل میرے پاس جو آتے ہیں عام لوگوں کو نہیں ملا کرتے، اس موسم میں کسی کو بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ پھل پیدا ہی نہیں ہوتے، موسم ہی نہیں ہے، فصل ہی نہیں ہے۔ تقدیر کا ماحول جو بتاتا ہے، نظام الہیہ جو بتاتا ہے، جو موسم خدا نے بنائے ہیں، جو نظام خدا نے بچھایا ہے، یہ اس کے خلاف چل رہا ہے سارا کام، کیونکہ اس موسم میں پیدا نہیں ہوتے، اس زمین پر پیدا نہیں ہوتے، اور اتنی دور دراز سے تر و تازہ پھلوں کو لے آنا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میں اللہ کی محبت میں ہوں، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہوا کرتا ہے، جو زمین پر کسی کو نہیں ملا کرتا وہ مجھے اس آستانے میں ملا کرتا ہے۔ یعنی معلوم چلا کہ ولی کے آستانے پہ وہ کام اللہ کی جناب سے ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں جو زمین پر اوروں کو نہیں ملا کرتی ہیں۔ عقل پریشان ہے، موسم نہیں ہے، پھل کہاں سے آ گیا؟ یعنی یوں کہہ لیں کہ پیدا ہونے کا زمانہ نہیں ہے، پھل پیدا بھی ہو رہا ہے، تر و تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ھذا من فضل ربی، کہ جب اللہ کسی پر اپنا فضل فرما دے تو وہ کام ہونے لگ جاتے ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتے۔ یہ ولی کے دربار کا فیض ہوتا ہے، اور وہ پچھلی امت کے لوگ ہیں، تو اس امت کا جو ولی ہوگا اور جو ولیوں کا سردار ہوگا، جو غوث ہوگا، جو اغیاث کا سردار ہوگا، تو اس کی نگاہوں کا عالم کتنا ہوگا۔